اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے، وہ مقصد پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن جو اسلام مخالف قوتیں، ان کا قانون کیا ہے؟ بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی ہے بھائی؟ ایک صاحب سعودی عرب سے آئے، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا، گردن اڑائی، تو میں 2 گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے. بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ بلوچ تھے، وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے. بلوچ تو ویسے ہی مضبوط عام طور پر ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں. ان کو وہ کہہ رہے پھر بھی مجھے، میں کیا کر رہا ہوں، ایسے کانپ رہا ہوں. تو بتاؤ یہ دہشت کے بعد کوئی ہمت کرے گا؟ لیکن جس کو قتل کیا ہے قصاصاً، اس کو تکلیف بولو کم سے کم. لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی. بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ پھانسی لٹکا دیتے ہیں. اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے. گلا گھونٹ کے مارو کسی کو، آپ اپنا گلا گھونٹیں تھوڑی دیر کے لیے، اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے. لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے؟ 0، کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے. ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان، جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے، اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے. جو قاتل مقتول ہے نا، اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، ہمیں ترس آ رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے، چھوڑو یار دیت لے کے کیا کرو، بولو نا معاف. اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو. اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے جب چوک پہ لایا گیا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو، تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا؟ معاف کیا. بہت ہیں. بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت، یار نہیں بول رہے رفیع بھائی، پولیس لے کر آؤ. جملہ آپ کو جو سینٹنس جو ہے جملہ کمپلیٹ کیا کریں، جس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پوری بیداری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 1.5 پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ، مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پراٹھے نہیں کھاؤ، یہ عمر پراٹھوں کی نہیں ہے، کوئی بھی عمر نہیں ہے پراٹھوں کی. لیکن اگر ناشتے میں پراٹھے نہ ہو تو وہ بیان ایسا مرجھایا ہوا ہوتا ہے. پھر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، پھر میں ویسے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. تو اس کی ہم نے تلافی یہ کی ہے کہ بھائی صبح پراٹھے کھا لو، دوپہر کا کھانا ناغا کر دو. کیا خیال ہے؟ اس کی تلافی اس طریقے سے پراٹھے چھوڑ دیں، دنیا چھوڑ دے آدمی، ناشتے میں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے. کھائے تو مزے کی چیز ہے نا. ڈاکٹر لوگ جو ڈائٹنگ پلان بناتے ہیں اس میں تو انسان کی زندگی کے مزے، آپ دیکھو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل آ رہے ہیں کہ صبح یہ کھائیں، پالک کے اتنے پتے کھا لیں. ہم بکری کو کھلاتے ہیں پالک کے پتے، اتنا پودینہ، اس میں اتنے ٹماٹر ڈال کے چاٹ بنا کے کھا لیں اس کو. اور پھر دوپہر کو آپ نے تھوڑے سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ یہ کھا لیں 2 انڈے، اور یہ رات کو آپ تھوڑا سا گوشت، وہ بھی نمکین بالکل سوکھا. اس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. تو کرنا کیا ہے بھائی، ایسی صحت کے اچھے کر کے کیا زندگی لمبی ہو جائے گی آپ کی. پتے کھا کے 90 سال جینے سے بہتر ہے گوشت کھا کے، انڈے کھا کے، پراٹھے کھا کے 50 سال میں یا 40 سال میں مر جائے آدمی. میں خود صحت کا قائل ہوں کہ انسان کو پھوڑنا پھاڑنا نہیں چاہیے، صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایک جلدی سے چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں میں. صحت بنانا ہے، کم کھاؤ، محنت زیادہ کرو، بس. یہ بڑا بہترین معتدل سا اصول ہے. کھاؤ کم. اب ہم نے صبح پراٹھے پھوڑے تو دوپہر چھاٹ، ٹھیک ہے نا. جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی تو نہیں کھائیں گے ہم. رات کو تو بہت ہی کم کھاؤ، کیونکہ سونا ہوتا ہے تو توند بھر کے سو گے تو پھٹو گے ایک دن دھماکے کے ساتھ. پھٹ رہے ہیں لوگ، یہ تو بہت سے دھماکے ہو رہے ہیں نا. بندہ کھا کے پھٹا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا ہے. تو وہ بندے جس طرح سے کھا رہے ہیں نا لوگ اسپیڈ میں، تو رات کو کہتے ہیں نا صبح کھاؤ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کھاؤ، پتہ نہیں پورا ملفوظ بھول گیا میں، صبح کھاؤ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو. میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے اس وقت، لکڑ ہضم پتر ہضم. دوپہر کھاؤ کچھ الگ سے ہے، کچھ جملہ مالداروں کی طرح تھوڑا کم کر لو. اور رات کو کھاؤ فقیروں کی طرح، جیسے ملا ہی نہیں کھانے کو. ہمارے یہاں الٹا ہے، صبح ایک سلائس بریڈ میں نا ڈبو کے کھا رہے ہیں، بس ایک انڈا. دوپہر کو تھوڑا بڑھا دیا اور رات کو پھوڑتے ہیں، اس کو کھانا کہتے ہی نہیں ہیں، پھر سو جاتے ہیں. تو الٹا چل رہا ہے.
ماہرین کہتے ہیں نا کہ صبح زیادہ کھاؤ گے پھر دوپہر کم اور رات کو اور کم تو باڈی بھی ایسے ہو جائے گی, اور اگر الٹا چلایا نا صبح کم دوپہر زیادہ تو باڈی بھی کیسی ہو جائے گی, ایسے اوپر سے چلنا شروع ہو گیا ایسے پھولتے چلے جاؤ گے. خیر کہاں سے آواز چلی گئی. تو میں قصاص کی بات کر رہا تھا, یہ بات درمیان میں آ گئی, محرم پہ آؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں نا اسلام کی, کوئی دین اسلام جیسا ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. تو اس میں معافی کا بھی چانس زیادہ ہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا آپشن اس میں زیادہ ہے. جب کھلے عام ہوگا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, چل بھائی چھوڑ دیا میں نے, لوگ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں. تکلیف کم سے کم ہے جس سے قصاص لیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور فائدہ کیا ہے, دنیا میں لا بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں, بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے, پھانسی دے دیں گے, تو ایک بندہ تو مرا ہی ہے انسان, اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا, تو یہ کون سا کمال کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا یہ کون سا کمال ہے. دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بندہ قتل ہونے سے بچاؤ, قتل ہونے سے بچا کے جرم سے روکو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی زید نے بکر کو قتل کیا, اب دنیا کے ماہرین کہتے ہیں بکر ایک انسان ہے نا, دنیا سے چلا گیا, مزید دنیا سے انسان نہ جائے اس کے لیے انسان ہی کو ختم کر دینا, یہ کون سی لاجک ہے. تو زید کو ہم قتل نہیں کریں گے, پنشمنٹ ہوگی, سزا ہوگی تاکہ وہ قتل سے بچ جائے, ورنہ بندہ مارنے کے لیے بندہ ہی مار دینا, یہ ایسے جیسے غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو ختم کر دینا. بھئی غربت ختم کرنے کے ایک طریقے سارے غریبوں کو گھنٹے میں بند کر کے بم سے اڑا دو, غربت کیا ہو جائے گی, ختم. تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار انسانیت کو قتل سے روکنے کے لیے کہ انسان ہی کو قتل کر دینا, کیونکہ زید نے بکر کو مارا, غلط کیا, تو زید بھی تو بکر جیسا ہے نا, جتنا قیمتی بکر کا خون اتنا ہی قیمتی زید کا خون, تو اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ انسانوں کی لاجک ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن نے اس لاجک کا جواب دیا ہے, یہ پہلے بھی لوگ تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, وہ لوگ جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے, سنو, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو, تو اس قتل میں انسانیت کا قتل نہیں ہے, انسانیت کی بقا ہے. ایک مارو گے کروڑوں بچیں گے, اور اگر ان کو جیل میں ڈال کے چھوڑتے رہو گے نا تو قتل دنیا میں ختم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور یہ جو تمہاری لاجک ہے کہ بکر کا خون جتنا قیمتی تھا زید بھی اتنا ہی قیمتی ہے, اس لاجک کا جواب یہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. زید کا خون قیمتی ہے مگر اتنا نہیں جتنا معصوم لوگوں کا خون قیمتی ہے, ان معصوموں کے خون کی زیادہ قیمت ہے, قاتل کے خون کی اللہ کی نظر میں قیمت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس بے قیمت خون کو بہانے سے قیمتی خونوں کی حفاظت ہو جائے گی. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا. اب کیا ہے, میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں دوبارہ. اللہ تعالیٰ نے محرم بھی دیا ہمیں, سفر بھی دیا ہمیں, ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے, یہود و نصارہ کے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. لہو و لعب, کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں, ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے, کسی نے کہا یہ صحیح ہے, کسی نے کہا یہ غلط ہے. اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہ کتنے فرقوں میں؟ 72. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو, فیل. مثلا آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے, نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے, پراپر سالگرہ منائیں گے. کچھ نے اس کی مخالفت کی, کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا, فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع, فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے, کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے.
اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا